بھی سب نہیں کرتے، یوں کرنا چاہیے اسے، آڑے ہاتھ پشت، پھر اس کی کب سیدھے ہاتھ کی کب الٹے ہاتھ کی. چلو ضمن عرض کر دوں، نماز میں جب یعنی یہ ہوتی ہے شیطان کی طرف سے، اس انبیاء کرام کو نہیں آتی علیہم الصلوۃ والسلام. تو جب بھی یہ آئے تو اس میں آواز نہیں پیدا ہونی چاہیے، کر کے کرتے نا تو یہ شیطان قہقہ مار کے ہنستا ہے. تو جب جماہی آئے تو تصور کرنا چاہیے کہ یہ انبیاء علیہ السلام کو نہیں آتی تھی، تو انشاءاللہ رک جائے گی. مزید اس کے روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ اوپر کے دانتوں سے نچلے ہونٹ کو دبا لے، یوں کر کے روکے. اچھا، یا وہ الٹے ہاتھ کی پشت سے روکے. اور نماز میں ہو، قیام میں ہے تو سیدھے ہاتھ کی، اور اس کے علاوہ الٹے ہاتھ کی پشت یعنی یہ پیٹھ سے روکے اس کو. اور وہی نبیوں کی انبیاء علیہ السلام کے تصور سے بھی روکی جائے گی کہ نہیں آتی تھی جمائی ان کو. جمائی میں جو تھوک اڑتا ہے یہ شیطان کا جاگ ہے. تو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چھینک کے بارے میں آپ نے سنا کہ اللہ عز و جل کو چھینک پسند ہے اور جماہی ناپسند. نمبر 2، جب کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو فرشتے کہتے ہیں رب العالمین، اور اگر رب العالمین کہتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اللہ عز و جل تجھ پر رحم فرمائے، یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم فرمائے. چھینک جب آئے تو کیا کرے بندہ؟ چھینک کے وقت سر جھکائیے، منہ چھپائیے اور آواز آہستہ نکالیے. چھینک کی آواز بلند کرنا حماقت ہے. بعض لوگ بہت زوردار چھینک کر مارتے ہیں، آگے پیچھے بھی اگر کوئی بیٹھا ہو تو ہل جائے. تو یہ حرکت نہ کی جائے، عادت بنانی ہوگی. سیریس لیں گے تو عادت بنے گی، بعضوں کی عادت ہوتی ہے. چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا چاہیے. خزائن العرفان صفحہ نمبر 3 پر تحتاوی کے حوالے سے چھینک آنے پر حمد الہی کو سنت مؤکدہ لکھا ہے. الحمدللہ کہنا ہے، اللہ کی حمد کرنا، یہ سنت مؤکدہ لکھا ہے. نور العرفان میں بھی لکھا ہے سنت مؤکدہ. بہتر یہ کہ الحمدللہ رب العالمین یا الحمدللہ علی کل حال کہے. چھینکنے والے کی حمد سننے والے پر واجب ہے کہ فوراً یرحمک اللہ کہے. اس کے معنی ہے اللہ عز و جل تجھ پر رحم فرمائے، اور اتنی آواز سے کہے کہ چھینکنے والا خود سن لے. جواب سن کر چھینکنے والا کہے یغفر اللہ لنا ولکم، یعنی اللہ عز و جل ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے. یا یہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یعنی اللہ عز و جل تمہیں ہدایت دے اور تمہاری مغفرت فرمائے. یا یعنی اللہ عز و جل تمہیں ہدایت دے اور تمہارا حال درست کرے. اچھا، پہلے جو یرحمک اللہ کہنا یہ تو ہے واجب. کب؟ جب چھینکنے والا حمد کرے نا، اللہ چھینکا، کس کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ، تو اب سننے والے کے لیے یہ واجب ہو گیا کہ وہ یرحمک اللہ کہے، اور اتنی آواز سے کہے کہ جس نے چھینکا وہ سن لے. اب یرحمک اللہ نہیں کہے گا تو گناہ گار ہوگا. واجب ہے. اب یہ عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، نہ یہ یرحمک اللہ کہنا آتا ہے. تو چلو چند بار دوہرا لیتے ہیں.
چھینکنے کے بعد آپ نے کہا کہ جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہے، تو الحمدللہ کہنا کیا ہے؟ یہ سنت موقدہ لکھا ہے اس کو خزائن العرفان اور نور العرفان میں. سنت ہے بہرحال. سنت موقدہ وہ ہوتی ہے کہ جو ایک آدھ بار اگر نہ ادا کرے تو برا کیا، عادت بنائے تو گناہگار، جہنم کا حقدار. واجب کا ایک بار بھی ترک کرے گا تو گناہگار اور عذاب نار کا حقدار. اس کا مطلب یہ کہ جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہے. یہ کم از کم اتنا کہنا ہوگا. الحمدللہ رب العالمین کہے تو زیادہ بہتر ہے. اور یہ جو یرحمک اللہ سن کر یغفر اللہ لنا ولکم، یا یہ کہنا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یہ مستحب ہے. یہ اگر کسی نے نہیں کہے تو گناہگار نہیں ہے. یہ بھی یاد کرنا چاہیے نا. تو آپ آئے اسی کام کے لیے غالباً کہ اللہ کو راضی کریں. یہ سب سیکھتے رہیں. اب یہ آج یہ ابھی سن کر تو یاد جس کو نہیں تھا اس کو نہیں شاید نہیں ہو جائے گا. اب ایک دوسرے کو پوچھیں، خاص کر یہ اپنے مدنی تربیت کے حوالے یا کوئی مدنی اسلامی بھائی بھی ہوتے احتکاب میں، اس کو دیکھ کر آپ یاد کر لیجئے. تو کہیے یرحمک اللہ، 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 یرحمک اللہ. ماشاء اللہ. وہ کہ جو جن کو چھینک آتی ہے تو وہ الحمدللہ کہنے کے بجائے جو آج کل کلچر ہے سوری کہتے ہیں، وہ اس پر توجہ کریں کہ یہ بہت پیاری سنت آپ سے چھوٹ رہی ہے. یعنی جیسے ہی چھینک آتی ہے سوری. اچھا جی کلچر ہے. اچھا میں نے نوٹ نہیں کیا. کلچر ہے. تو اس کو غور کریں کہ یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری تعلیم و تربیت اور اسلام و دین کے یہ پیارے پیارے احکام و ثواب کمانے کے اتنے پیارے پیارے مواقع، اس کو چھوڑ کر آپ کہیں کہ سوری. کس چیز کی معذرت کر رہے ہیں آپ؟ یہ میرا گمان ہے کہ یہ اکیلے میں سوری نہیں کہتے ہوں گے، کوئی ہوتا ہوگا نا تو اس حساب سے کہ یار میرے کو چھینک آئی تو آپ کو تھوڑی تکلیف پہنچی ہوگی، آپ ڈسٹرب ہوئے ہوں گے، سوری. ہاں اس وجہ سے کہتے ہوں گے. بہرحال یہ کہنے کا سوری موقع نہیں ہے، بلکہ یہ الحمدللہ کہنے کا موقع ہے. ہم تو مطلب ہم اہل سنت ہیں، ہم کو ہر سنت اپنانی ہے جس کی شریعت نے ہم کو ترغیب دی. ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ یہ چھینک جو آتی ہے اس کا سبب بھی یہ بنتا ہے کہ سانس کی نالی اس سے کھلتی ہے، تو یہ بھی حمد کا تقاضا کرتی ہے. وہ چھینک کے تعلق سے میرا ایک مدنی گلدستہ بہت پرانا تھا، میں بھی بھول گیا اس کی سائنسی وجہ. یہ مل جانا، اس میں ایک مدنی منا چھینکتا ہوا دکھایا انہوں نے، مدنی چینل والوں نے. وہ جیسے وہ مسکراتا دکھایا نا، ان کو ملا نہیں ہوا، توجہ نہیں ہوگی، یا شعبے الگ الگ ہوتے ہیں نا. وہ مدنی منا ہے لیٹا ہوا، چھینکاتا الحمدللہ کہتا ہے. انشاءاللہ الرحمن کوشش کرتے اس کو یہ بہت پیارا مدنی گلدستہ تھا، ایک آدھ منٹ کا ہے شاید. حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، جو کوئی چھینک آنے پر الحمدللہ علی کل حال کہے تو وہ داڑھ اور کان کے درد میں کبھی مبتلا نہیں ہوگا. جب چھینک آئے تو کہنا ہے الحمدللہ علی کل حال. کہیے الحمدللہ علی کل حال،
الحمد للہ علی کل حال الحمد للہ علی کل حال. ماشاء اللہ. چھینکنے والے کو چاہیے کہ زور سے حمد کہے تاکہ کوئی سنے اور جواب دے. نماز میں چھینکا ہے تو سکوت کرے یعنی خاموش رہے, اور الحمدللہ کہہ لیا تو بھی نماز میں حرج نہیں. اور اگر اس وقت حمد نہ کی تو فارغ ہو کر کہے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور کسی کو چھینک آئی اور آپ نے جواب کی نیت سے الحمدللہ کہہ لیا تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی. مدنی منوں کو بھی چھینک پر الحمدللہ کہنا اور اس کا جواب دینا سکھانا چاہیے. ایسا سوال بھی مدنی منوں کے انداز کا ہی تھا, کرنے والے بھی مدنی منی تھی غالباً. ماشاء اللہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات تو ہمیں موصول ہو رہے ہیں. رضوان صاحب کہہ رہے ہیں سحری کا اختتام کا صحیح وقت کیا ہے؟ سحری کے اختتام, سحری کا آخری وقت جو ہے نا وہ یہی ہے کہ فجر کا وقت شروع ہو جائے, صبح صادق. روز یہ عام طور پہ بدلتا رہتا ہے, ایک وقت تو بتایا نہیں جا سکتا. ہر ملک کا ہر شہر کا اپنا اپنا وقت ہوتا ہے. تو مدنی چینل یہ اپنے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر کم و بیش 27 لاکھ مقامات کے اوقات دیے ہوئے ہیں, جس میں نمازوں, 5 نمازوں کے اوقات, اوقات سحر و افطار, یہ سب آپ کو اس میں مل جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو یہ صبح صادق ہونے سے پہلے کھانا پینا بند کرنا ضروری ہے. جیسے ہی صبح صادق ہو گئی وقت کھانے پینے کا ختم ہو گیا, روزہ شروع ہو گیا. اذان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اذان تو صبح صادق کے بعد ہی دینی چاہیے کہ یہ نماز کے لیے ہوتی ہے, نہ کہ روزہ بند کرنے کے لیے. سائرن بھی صبح صادق سے پہلے ختم کر دینا چاہیے اس کی آواز, ورنہ روزے لوگوں کے خراب ہوں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ. ایک نفسیاتی طور پر ہوتا ہے وفا کہ جب یہ سحری کا آخری وقت جیسے ختم ہو رہی ہوتی ہے نا, اس ٹائم پر ایک نفسیاتی طور پر ہوتا ہے جلدی جلدی تھوڑا پانی پی لو, ختم ہو رہا ہے جلدی. اب حالانکہ 5 منٹ پہلے ہی اگر اور مدینہ ہو جائے گا. روزہ بند کر بھی لیا کسی نے, اور ابھی جیسے مثال کے طور پہ آپ نے 5 منٹ پہلے پانی پی لیا اور روزہ بند کر لیا کہ میں نے روزہ بند کر لیا. اب بھی 5 منٹ جو ہے نا, تو سمجھو کہ 2 منٹ کے بعد پھر پیاس لگی اور پی بھی لیا, تو اس روزے پر اب اثر نہیں پڑے گا. یہ نہ سمجھے کہ روزہ بند کر لیا تو اب یہ لاک ہو گیا, اب کھائیں گے پیئیں گے تو روزہ نہیں ہوگا, تو ایسا نہیں ہے. یعنی اس کا اینڈ وہی صبح صادق. احتیاط یہی ہے کہ 4-5 منٹ پہلے آدمی کھا پی کر فارغ ہو جائے. خاص کر رمضان شریف کا روزہ تو فرض ہے, اس میں زیادہ احتیاط ہونی چاہیے. بھلے 10 منٹ پہلے بھی کھا پی لیں تو بہت اچھا ہے, کہ بعض ملکوں میں تو اوقات کے ٹھکانے بھی نہیں ہوتے, ٹائمنگ کے. میں نے تو نوٹ کیا نا, کو بھروسہ نہیں ہوتا. ہمیں اپنا خیال رکھنا چاہیے اپنے نماز روزوں کا. اسی طرح افطار کے بھی ٹھکانے نہیں ہوتے, اذانیں بھی وقت سے پہلے بھی. باہر ملکوں میں تو حالات ایسے ہیں کہ کوئی بولنے والا بھی نہیں ہے, ہمت ہی نہیں ہوتی ہوگی کسی کی بولنے کی, ایسی اوقاف کی اور پکڑ ہوتی ہے. ہمارے ہاں تو پھر بھی لوگ وہ کوکو اور شور مچاتے ہیں, تو خیر یہ بھی غلط کرتے ہیں. سمجھانا اپنی جگہ پر اچھی بات ہے, شور مچانا مسجد میں بری بات ہے. تو لیکن ایک بات بولتا ہوں کہ پتہ ہی نہیں ہوتا, لوگوں کو پڑھی بھی نہیں ہوتی. ایک جگہ کسی مسجد میں گیا تھا میں, تو وہیں کے اسی ملک کے ٹائم ٹیبل کے مطابق وقت نہیں ہوا تھا, اذان ہو گئی. اب وہ میں بیٹھا ہوا تھا
وہ افطار جو کرتے ہیں، کئی سال پرانی بات ہے، تو اب کھجور تو میں نے خیر اٹھا لی تھی، اب وہ میرے کو اشارے کر رہے تھے لوگ، کھاؤ افطار کرو، میں کیسے کھاؤں یار، میں جھگڑے بھی کیسے مول لوں ان لوگوں سے، میں کیسے کھاؤں بھائی، یہیں کی جو اوقاف کی طرف سے جو دیا ہوا ہے ٹائم ٹیبل، اس کے مطابق یہ اذان نہیں ہو رہی. یہ مطلب ہے، اس سے مطلب حالات ہیں کہ ایک آدھ منٹ کی کوتاہی یا غفلت یا بے پرواہی کی وجہ سے لوگوں کی کیا نمازیں کیا روزے برباد کر رہے ہیں لوگ. آخرت میں کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ایمان سلامت رکھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو ایسے ملک میں بھی مروت میں مار کھانے کی ضرورت نہیں ہے، آدمی اپنے فرائض کو اسی کے وقت کے مطابق ہی کرے، کہ سارے لوگ کر رہے ہیں اور سارے لوگ تو اب نماز ہی نہیں پڑھ رہے، یوں سارے سے مراد غالب اکثریت نماز نہیں پڑھ رہی، تو اب کیا نماز معاف تھوڑی ہو جائے گی ساری، بلکہ اب تو معاذ اللہ روزے بھی ایک تعداد ہے جو نہیں رکھ رہی، تو یہ نہیں رکھ رہے جس کو اتنے سارے نہیں رکھ رہے تو کیا غلط کر رہے؟ ہاں غلط کر رہے ہیں. اگر 100% لوگ بھی نماز اور روزہ چھوڑ دیں گے تو یہ 100% بھی غلط ہی کر رہے ہیں. جو حکم شریعت ہے وہی درست ہے، ہر بات میں عوام کے عمل کو نہیں دیکھا جاتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. عمران بھٹی صاحب ہیں، اگر توڑے گئے روزوں کی تعداد معلوم نہ ہو تو کفارہ کس طرح ادا کیا جائے؟ ہر صورت میں روزہ توڑنے پر کفارہ بھی نہیں ہوتا، اس کی صورتیں ہیں، یہ بہار شریعت میں لکھی ہے، فضائل رمضان میں لکھی ہے تفصیلات اس کی. ذیشان حیدرآباد، روزے کی حالت میں خون ٹیسٹ کروا سکتے ہیں؟ کروا سکتے ہیں. منظور علی، روزے کے دوران غسل کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. عرفان میمن، پیارے باپا جان، داڑھی کی حد کہاں تک ہے، گال پر کہاں تک خط بنا سکتے ہیں؟ داڑھی کی حد جو ہے نا، یہ ٹھوڑی کے نیچے سے، بعض لوگ یہاں سے ناپتے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ یہاں جو بال لٹک رہے نا وہ مٹھی میں لے لے. اب یہ جیسے 2-4 بال آ گئے تو اس کو کاٹ دے، ایک مٹھی سے کم نہیں رکھنی چاہیے. اسی طرح یہاں سے بھی ایک مٹھی، یہاں سے بھی ایک مٹھی. اور یہ گال کی حد جو ہے نا، جیسے یہ آنکھ ہے نا، یہ یہاں سے گئے نا، یہ یہاں ایک آپ کو ابری ہڈی، یہ ساری جو ہے نا یہ قلم کہلاتی ہے. اوپر اس کے جو بال ہے قلم، یہ آنکھ کی ہڈی، یہ یہاں سے یہ لکیر جا رہی ہے، پوری ہڈی ہے یہ یہاں گیا. یہ ہڈی کے اوپر کے جو بال ہے نا، یہ سارا حصہ قلم کہلاتا ہے، یہ دونوں قلم ہیں. تو یہ قلم کے بال داڑھی میں شامل نہیں ہیں، قلم کے نیچے کے بال داڑھی میں شامل ہیں. تو یہ قلم کے نیچے کے بال بھی کاٹ نہیں سکتے، ایک مٹھی سے کم اس کو بھی نہیں کر سکتے. تو یہاں سے یہ گال جہاں یہ بال جمنے شروع ہوئے، تو بعض بال بہت ہلکے ہوتے ہیں جو یہ بالکل داڑھی سے الگ نمایاں ہو جاتے ہیں، تو وہ کاٹنے میں حرج نہیں ہے. باقی یہ گال کے بال جو گالوں پہ جمتی ہے داڑھی، بعض لوگ بہت اندر کھانچے کر دیتے ہیں. اب تو طرح طرح کی تراش خراش لوگوں نے نکالی ہوئی ہے داڑھی میں، تو یہ نہیں. مطلب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی خط نہیں بنایا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خط مبارک قدرتی طور پر بنا ہوا تھا. خط کے گردے دہن، اعلی حضرت فرماتے ہیں، خط کے گردے دہن وہ دلارا فبن، سبزۂ نہر وحدت پہ لاکھوں سلام. شایان رضا، جو جسم پر تیل ہوتے ہیں ان کے بارے میں لوگ بولتے ہیں جس کے ہاتھ پر ہوتا ہے وہ بہت امیر ہوتا ہے، جس کی شہادت کی انگلی پر ہوتا ہے وہ حج اکبر کرتا ہے. آپ بتائیں کیا سچ ہے؟ وہ تل بولتے ہیں اس کو، کھانے کا تل ہوتا ہے نا، تل کے لڈو، تو یہ لفظ بھی تل، یہ کالے تل ہوتے ہیں،
اس کی بھی اپنی مطلب ہے کہ باقاعدہ ہسٹری ہے تل کی، اس کی بھی تفصیلات ہیں. اور حضرت علامہ فیض احمد اویسی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تل کے تعلق سے بھی پورا رسالہ لکھا ہے. خیر، اب یہ کہ اس وقت جو سوال کیا گیا اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے. یہ رسالہ آپ دیکھ لیں، ہو سکتا ہے اس میں اس کا جواب بھی ملے. یہاں کتاب کی دکانوں پر فیضان مدینہ احمد کتاب کی دکانیں ہوتی ہیں باہر، یہاں مل جائے گا. آپ کو کچھ یاد نہیں رہے نا تو یہ کہ نا وہ اویسی صاحب کا تل جو یہ بدن پہ کالے تل ہوتے ہیں، اچھا نام ہی کالا تل ہے نکالا. اچھا، اور رسالے کا وہ نام ہے کالا تل، اور لکھنے والے ہیں اویسی صاحب، فیض احمد اویسی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ. یہ ہاں ماشاءاللہ، میں نے وہ رحمت کی جگہ وحدت پڑھ دیا تھا. میں غور کر رہا تھا کیا ہے کیا سمجھ نہیں آ رہی تھی. ریش خوش معتدل مرہم ریش دل، حالے ماہ ندرت پہ لاکھوں سلام، خط کے گردے دہن وہ دلارا پھبن، سبزۂ نہر رحمت پہ لاکھوں سلام. جزاک اللہ. وہ ڈیلیٹ کر دیجیے گا انشاءاللہ. یہ قاسم صاحب ہیں ملتان سے. ہم کسی روزے دار کو افطاری پیش کرتے ہیں لیکن وہ ہماری دی ہوئی چیز سے افطار نہیں کرتا بلکہ کسی اور چیز سے افطار کرتے ہیں اور بعد میں ہماری چیز کھاتے ہیں، کیا ہمیں ثواب ملے گا؟ آپ کو ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ ثواب تو ملے گا، مگر یہ کہ دل جوئی کرنی چاہیے. اگر کوئی پیش کرے اور کوئی وجہ نہ ہو، اب جیسے کسی کو آپ نے کھجور دی تو اب وہ اس لیے اس کھجور سے افطار نہیں کرتا کہ وہ کھجور اس کو موافق نہیں ہے، اس کے منہ میں چھالے پڑتے ہیں، بعض وہ چھالے پڑتے ہیں، مجھے چھالے پڑتے ہیں کھجور سے، تو ایک آدھ چل جاتی ہے کبھی کھا لی تو، لیکن نہیں مجھے موافق نہیں ہے. تو اب اس نے کھجور ہاتھ میں تھام لی، لے لی، آپ کا مان رکھ لیا، اب وہ کھا نہیں رہا تو آپ اس کے بارے میں وہ دل تھوڑا نہ کریں گے، بیچارے کو کوئی عذر ہوگا، مجبوری ہوگی. یا مغرب کی نماز سے پہلے میں سولڈ چیزیں نہیں کھاتا، بچتا ہوں اس سے کہ کھجور ہی کوئی بھی چیز دانتوں میں پھنسے گی. کھانا جائز ہے 100%، لیکن پھر منہ صاف کرنا پڑے گا. نماز کے لیے منہ صاف کرنا ہوگا، ورنہ یہ دانتوں میں بھرا ہوا ہو نا تو یہ فرشتوں کو اس سے تلاوت جب کرتا ہے بندہ تو ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسی تکلیف کسی چیز سے نہیں ہوتی. حدیثوں میں یہ تو صاف کرنا اس کا یعنی کہ اہم ہے بہت، کہ دانتوں سے سب یہ نکال دے. تو یہ لوگ یہ کھاتے پیتے اور بھاگ کے صفوں میں کھڑے ہو جاتے، صاف تو خدا جانے کس طرح کون کرے گا. تو اسی لیے ہم نے یہ پانی کا اور یہ کیلے بھی مجبوری ہے، میں کیلے بھی نہیں کھاتا، کیلے بھی آگے پیچھے دانتوں پہ مسوڑوں پہ چپک جاتی ہے کچھ نہ کچھ، اس سے میں نہیں کھاتا اس کو. یعنی کہ جب کہ فوراً نماز پڑھنی ہے. ہاں ایسے موقع پر آدمی افطار کرے کہ جہاں مطلب یعنی کہ یہ کرنے کا اس کو ہے ٹائم تو وہ ٹھیک ہے کر لے، ورنہ پھر نماز کے بعد کھائے. پانی اچھا، پانی بھی حدیث سے ثابت ہے پاک کرنے والا ہے. افطار کرنا پانی کہیں پھنستا نہیں ہے، بلکہ یہ اس سے امید ہے کہ کوئی پھنسے ہوئے کو نکال کے لے جائے، خود نہیں پھنستا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام منور اقبال ہے، میں پنجاب یونیورسٹی اسٹیٹسٹکس ڈپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں. میں نے 2 پلاٹ خریدے ہوئے ہیں اس غرض سے کہ 2 کو بیچ کے کوئی اچھا سا پلاٹ، بڑا پلاٹ اچھی جگہ پہ لے کے اور فیوچر میں اپنا گھر بناؤں گا. پلاٹ بیچ کے میرا پلاٹ آ جائے گا اور پھر پینشن سے میں اپنا گھر جی بنا لوں گا. اتنا مجھے جی پتا ہے کہ اگر میں کاروبار کی غرض سے کوئی پلاٹ خریدتا ہوں اور وہ بیچتا ہوں تو اس پہ میری زکوٰۃ مجھ پہ واجب ہے. لیکن پیچھے میرا کنسیپٹ یہ ہے کہ وہ میں نے اس غرض سے میں جی بیچوں گا کہ میں اپنا گھر کے لیے ایک اور پلاٹ لے سکوں.
आप मेरी रहनुमाई फरमाइए कि क्या मैं उन 2 प्लाटों पे उस पे ज़कात वाजिब है या नहीं है। देनी होगी, क्योंकि वो खरीदा है बेचने के लिए। आपने चूंकि प्लाट को खरीदा बेचने के लिए, तो इसलिए अब इस पर ज़कात तो फर्ज होगी। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अमीरुल सुन्नत इसमें रहनुमाई फरमाया, अगर प्लॉट अगर इन्होंने खरीदा था बेचने की नीयत से, बाद में इनकी नीयत बदल जाए तो अब इस सूरत में क्या होगा? अगर नीयत बदल दी कि मैं नहीं बेचूंगा, तो इस नीयत करने के बाद का जो पीरियड होगा उस हिसाब से उस पर ज़कात नहीं होगी। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सरकार गौसे आदम रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, मैं अपने मुरीद बल्कि इनके मुरीदों का 7 पुश्त तक हर एक मामले का जिम्मेदार हूं। अगर मेरे मुरीद का सत्र मशरिक में खुल जाए और मैं मगरिब में हूं तो मैं उसको छुपाने वाला हूं। मीठे मीठे साईं भाई मदनी चैनल के नादरीन, आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना में माह रमज़ान का एहतिकाफ करने वाले आशिकान रसूल और दीगर आशिकान रसूल जो मुख्तलिफ शहरों मुख्तलिफ जगहों से आए हैं, इसी तरह हमारे दरमियान कमालिया ज़िला पंजाब से, कमालिया से, दारुस्सलाम से जो आशिकान रसूल हैं आए, हम अपने गुनाहों से तौबा करें और सैयदी गौसे आदम रहमतुल्लाहि तआला अलैह के सिलसिले में शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत के जरिए दाखिल हो जाए। अमीर अहले सुन्नत जो अल्फाज अदा फरमाए आप भी दोहराएं, इसकी बरकत से आप सिलसिला आलिया कादरिया अत्तारिया में दाखिल होंगे। और वो नाज़रीन और हाज़रीन जो पहले ही किसी सिलसिले में दाखिल हैं, चाहें तो बेअत बरकत हासिल कर सकते हैं। अमीर अहले सुन्नत फरमाए मुरीद होता हूं मैं, तो आप कहिए तालिब होता हूं मैं। आप अपने ही पीर साहिब के मुरीद रहेंगे, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इस सिलसिले का फैज़ान भी जारी हो जाएगा। सरदाराबाद वाले भी हमारे दरमियान हैं, वो भी जो हमें सुन्नत अदा फरमाए, कलिमात आप भी अदा फरमाए। माशाअल्लाह, कमालिया सरदाराबाद अच्छी तादाद है। ऐसी गर्मियों में वहां तो शायद एयर कंडीशन तो ये हिस्सा नहीं होगा जहाँ बैठे होंगे। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपका बैठना कबूल फरमाए। माशाअल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तौबा करता हूं मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और वादा करता हूं मैं कि आइंदा शरीयत पर चलूंगा, बदमज़हबों और बुरे लोगों की सोहबत से बचता रहूंगा। ऐ अल्लाह, मेरी इस तौबा को कबूल फरमा और मुझे मेरे वादे पर साबित कदम रख। मुरीद होता हूं मैं खानदान आलीशान कादिरिया रज़ाविया में मैंने अपना हाथ आपके हाथ दिया और आपके जरिए से सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. یہ راشد بلال احمد ہیں. مجھ میں حسد کی بیماری ہے. گناہ کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. حسد کی بیماری ہے تو اس کا علاج کرنا چاہیے. جو حل مانگ رہے ہیں. ہاں، اس کا علاج یہ حسد نامی رسالہ مکتبۃ المدینہ نے چھاپا ہے، یہ پڑھیے، اس میں علاج دیے ہوئے. پہلے تو حسد کی تعریف سمجھ لیجئے کہ حسد اس کو کہتے ہیں کہ جیسے کسی کے پاس کوئی نعمت ہے تو یہ تمنا کرنا کہ اس کی نعمت اس سے جاتی رہے، یہ ہے حسد. اور حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو. تو حسد کی ان تباہکاریوں پر نظر کرے، پھر یہ ذہن بنائے کہ جو بھی اس کو دیا یہ رب نے دیا ہے. تو جو بھی کسی کو تھوڑا ملا، کسی کو زیادہ ملا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی تقسیم سے ملا ہے. تو حسد کر رہا ہوں میں تو اس کے معنی یہ کہ میں اللہ کی تقسیم سے ناراض ہو رہا ہوں. مجھے تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہونا چاہیے. کسی کو غریب بنایا، کسی کو امیر بنایا، کسی کو طاقتور بنایا، کسی کو کمزور بنایا، ٹھیک ہے، اس نے جیسا بھی بنایا، وہ میرا مالک ہے، وہ جو چاہے کرے، میں اس سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں. یہ ذہن بنائے اور اس کے لیے دعا کرے. پھر یہ کہ حسد کرنے سے اس کی نعمت تو جائے گی نہیں، الٹا مجھے گناہ ملے گا، تو میں کیوں حسد کروں؟ یوں اس کا علاج کرے. یہ نعمت مجھے تو نہیں مل جائے گی، الٹا میں کیوں دل جلاؤں؟ تو میری صحت بھی خراب ہوگی، میرا عمل نامہ بھی خراب ہو رہا ہے، اور میرے کو ٹینشن ہوگا. میں کسی کے بارے میں یوں کڑتا رہوں گا کہ اس کے پاس بھی نعمت چلی جائے، وہ مالدار ہے، وہ غریب ہو جائے، اس کی ایسی خوبصورت کار ہے تو اس کو ڈنٹ لگ جائے، ہے نا. یہ حسن بھی تو نعمت ہے. تو یہ کہ مطلب اس طرح سوچتے رہنے سے خود اپنا ٹینشن ہو رہی ہے، اپنی آگ میں جلنے والی بات ہے. تو اس طرح انشاءاللہ اپنا ذہن بنائیں گے، اس کی مطلب تباہ کاریاں پڑھیں گے، اس کے نقصانات پڑھیں گے. اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، اس کے حبیب بھی ناراض ہوتے ہیں حسد کرنے والے سے. تو یہ سب انشاءاللہ ذہن بناتے رہیں گے، سوچتے رہیں گے، دعا بھی کرتے رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حسد کی بیماری سے نجات دے، تو انشاءاللہ شفا ہو جائے گی. اور وہ رسالہ ضرور پڑھیے گا، اس کا نام ہے حسد. اور صرف 30 روپیہ ہدیہ ہے، 30 روپیز. ماشاءاللہ. اچھا، سوال کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے اپنا نام دے کر کہ مجھے حسد کی بیماری ہے. یہ گناہ کا اظہار ہے. گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے. اور یہ سر عام مطلب اس طرح تو مدنی چینل پر اعلان ہو گیا. نام شاید نہیں لیا آپ نے؟ ہاں، نام نہیں لیا آپ. ہاں، نکل گیا، نہیں لینا چاہیے. تو اس کو بھی نام بتانا نہیں چاہیے. یعنی سوال اس طرح بھی ہو سکتا ہے. سوال کا طریقہ آج لیکن کچھ تو ان کو پہچانتے ہوں گے، گھر والے تو پہچانتے ہوں گے، تو دوست پہچانتے ہوتے ہیں، بعض مشہور ہوتے ہیں تو پورا علاقہ پہچانتا ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ سوال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ حسد کی بیماری کا کیا علاج ہے، یہ پوچھ لیں. تو کس کے بارے میں پوچھا، یہ بالکل پتہ ہی نہیں ہے. طریقہ یہی ہوتا ہے. نماز قضا کرنے کا کیا عذاب ہے، میں نماز قضا کرتا ہوں، اس کا کیا عذاب ہے، یوں نہ کہا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت سے میرا سوال عرض ہے کہ تحیت الوضو اور تحیت المسجد کیا یہ عام نفل کی طرح پڑھی جائے گی، اور ان کو کیوں پڑھتے ہیں؟
اس کا جواب عنایت فرمائیے، جزاک اللہ خیرہ۔ تحیت الوضو جو ہے یہ وضو کرنے کے بعد جب تک اعضاء پر تری باقی ہے اور بیٹھنے سے پہلے جبکہ وقت مکروہ نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو، تو اس صورت میں یہ یعنی شرعاً کوئی رکاوٹ نہ ہو، وقت مکروہ نہ ہو، تو یہ تحیت الوضو پڑھی جاتی ہے اور اس کا ثواب ہے۔ اور اگر اور یہ تحیت المسجد، یہ مسجد میں داخل ہونے کی تحیت ہے کہ داخل ہوں گے تو پڑھیں گے، لیکن یہ پورے دن میں کسی ایک مسجد میں ایک بار پڑھ لی تو یہ کافی ہے۔ اچھا، اب اگر اس سے پہلے کوئی نماز پڑھ لی تحیت المسجد، یعنی کہ جیسے سنتیں پڑھ لی جا کر، تو یہ بھی تحیت المسجد اس میں آ گئی۔ اور اگر نماز کا وقت نہیں ہے تو 4 مرتبہ تسبیح پڑھ لے، یا وضو نہیں ہے تو مسجد میں داخل ہوا تو، اور وہ بیٹھنے سے پہلے، معاف کیجیے، وہ تحیت المسجد کی کہ بیٹھنے سے پہلے پڑھنی ہے، وضو کے لیے نہیں ہے، میں بھول گیا تھا۔ وضو کے لیے کہ اعضاء وضو پر تری باقی ہو، وہ گھر میں بھی پڑھی جا سکتی ہے وضو کر کے جبکہ وقت مکروہ نہ ہو۔ اور تحیت المسجد میں یہ ہے کہ کسی مسجد میں داخل ہو تو ایک بار پڑھنی ہے پورے دن میں، اور وہ بیٹھنے سے پہلے پڑھے تو اچھا ہے۔ بیٹھ گیا پھر بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ بیٹھنے سے پہلے پڑھ لے جبکہ وقت مکروہ نہ ہو۔ اور اگر وضو نہیں ہے یا وقت مکروہ ہے تو وہاں 2 رکعت اس وقت یہ نہیں پڑھ سکے گا، تو اس میں پھر 4 مرتبہ یہ پڑھ لے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ دیکھ لے کوئی اگر صحیح، الحمدللہ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مین جو اہم شہر ہوتے ہیں ان میں ٹریفک کافی ان اوقات میں بالخصوص زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ لوگ گھروں پہ جانے کی افطار کے ٹائم پر اب ہر شخص کوشش یہ کرتا ہے کہ میں آگے نکل جاؤں، اس میں نہ کوئی قانون کا لحاظ رکھا جاتا ہے، نہ کوئی اصول، نہ حقوق العباد کے حوالے سے کوئی سوچ بنتی ہے۔ تو اول تو یہ کہ ایسے موقع پر کرنا کیا چاہیے، دوسرا یہ ارشاد فرمائے کہ یہ کیا ضروری ہے کہ میں افطار گھر جا کر ہی کروں؟ کیا اگر راستے میں مغرب ہو گئی تو اس پہ روزے پہ کیا فرق پڑے گا؟ ظاہر کہ افطار تو گھر میں کرنا ضروری تو نہیں ہے، تو مدینے کیسے جاؤ گے؟ اچھا، یہ کھانے پینے کے شوق ہے تو پھر مسجد نبی میں کھانا تو بہت ملتا ہے، اور وہاں ٹریفک سے بھی آپ کا واسطہ، ظاہر ہے آپ تو گاڑی بھگا نہیں سکیں گے وہاں۔ تو بہرحال یہ کہ اپنے پاس گاڑی میں پانی، بعض لوگ اکثر دیکھا بوتل ہوتی ہے پانی کی، گرمیوں میں خاص کر رکھتے ہوں گے، تو اسی تو پانی پی لیں، جب یقین ہو جائے غروب آفتاب کا تو پھر کھا پی لیں جب موقع مل جائے۔ باب المدینہ میں تو بعض جگہ پر لوگ یہ پھل فروٹ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، اب بیچارے بلا رہے ہوتے ہیں کہ آ جاؤ کھا لو، ان کی دعوت قبول کر لیں تو کھا پی لیں۔ وہاں کھانا پینا تو شرط نہیں ہے، مطلب پانی کا گھونٹ پی لیا وہ بھی کافی ہے، ایک کھجور کھا لی وہ بھی کافی ہے، تو روزہ تو اس سے بھی کھل جائے گا۔ گھر جانا شرط نہیں ہے، گھر جانے کے لیے نفس کی برحال ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ میں گھر جا کر مزے سے کباب سموسے کھاؤں، لیکن اب اس کی وجہ سے مسلمانوں کی دل آزاریاں کرنا، بھونپوں بجا کر دوسروں کو تشویش میں مبتلا کرنا، گاڑی تیز بھگا کر اپنی اور دوسروں کی جانیں خطرے میں ڈالنا، پھر سگنل توڑنا یہ بھی قانونی جرم ہے، خطرناک ہے، اس سے ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتے ہوں گے۔ سگنل بند سمجھ کر دوسرا روڈ کراس کر رہا اور آپ نے جا کر اس سے ٹکرا گئے خدا نخواستہ، تو آپ کو بھی پریشانی، اس کو بھی پریشانی، ہو سکتا ہے کہ کسی کی اس میں جان بھی نکل جائے، ہاتھ پیر بھی ٹوٹ جائے، تو بہت لمبی تاخیر ہو جائے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، مسلمانوں کو
ہر حال میں صبر سے کام لینا چاہیے. عبادت پر صبر کرنے کی بھی اپنے ثواب ہے. افطار کرنا ثواب کا کام ہے، لیکن چونکہ گھر پر جا کر کوئی اس کی خصوصیت تو ہے نہیں. گھر پر جانا یہ نفس کا مطالبہ ہے، شریعت کا مطالبہ تو ہے نہیں کہ گھر پر ہی آپ افطار کرو گے تو ہوگا. ایسا تو نہیں ہے. بلکہ جماعت مغرب کی جانی بھی نہیں چاہیے افطار کی وجہ سے. یہ نہیں کہ آپ گھر پہ جا کر وہ کھانا پینا کرتے رہے، مغرب کی نماز کی جماعت نہیں چلی جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک مدنی گلدستہ چھینک والا مدنی چینل کے ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں. ہمارے پاس ایک آڈیو کال بھی اس موضوع پر ہے، وہ بھی ہم سوال چلائیں گے. ماشاء اللہ. ہمارا سوال اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا جواب. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، چھینکنے میں کیا حکمت ہے؟ جواب سے نواز دیں. سائنسی حکمت یہ پڑی ہے کہ دماغ کی رگوں میں ہوا رک جاتی ہے تو چھینک آتی ہے، اور چھینک کے پریشر سے وہ ہوا نکل جاتی ہے. اگر یہ ہوا رکی رہے تو فالش کا اٹیک ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے چھینک بھی، اور اگر چھینک آتی ہے تو ہمارے لیے سنت بھی ہے نا الحمدللہ کہنا. اور چھینک پر کسی نے الحمدللہ کہا تو سننے والے پر یہ واجب ہو جائے گا کہ یرحمک اللہ کہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہے نا مدنی منع نے کیسا اپنی زبان میں الحمدللہ کہا. تو بڑوں کو کہاں آتا ہے الحمدللہ کہنا؟ الحمدللہ یوں کہتے بڑے بھی، ایک تعداد ہے. الحمدللہ یہ بھی تلفظ درست کرنا ہے. الحمدللہ. چھینک کے موضوع پر ہمیں ایک سوال بھی ہے اس وقت. میرا نام سید رحیل اتاری ہے. باپا جان آپ نے فرمایا کہ جس کو چھینک آ جائے وہ عید وہ پڑھے. باپا جس کو پتہ نہیں ہے اور چھینک کے وہ اصل والا الحمدللہ پڑھ دیا اور سامنے والے کو بھی نہیں پتا تو اس کے لیے کیا ہے؟ سیکھنا ضروری ہے. جو سنتیں ہیں ان کا سیکھنا سنت ہے، اور جو فرض ہے اس کا سیکھنا فرض ہے. جس پر جو فرض ہے اپنے اپنے حسب حال کے مطابق جو اعمال واجب ہیں اپنے اوپر ان کا سیکھنا واجب ہے. تو نہیں جانتا یہ عذر ہر جگہ ویلڈ نہیں ہوتا، تو یہ سیکھنا چاہیے. توبہ کر لیجیے. اچھا، ایک شخص جانتا ہے کہ میں جس ماحول میں ہوں نا وہاں یرحمک اللہ والا ماحول نہیں ہے، یعنی وہ جواب دینے والا. آپ نے صحیح توجہ دلائی کہ چھینک میں الحمدللہ کہوں گا تو ان کو اتنا اندازہ نہیں ہے کہ مجھے یہ جواب دینا ان پر واجب ہوگا، اور وہ شاید واجب ترک کریں گے. الحمدللہ کہنے کے تعلق سے الحمدللہ کہنے کے نہ کہوں میں، تاکہ ان تو کو ایسے میں کیا مطلب کہ میں اتنی مجھے سنت ادا کرنی ہے تو کیا میں اتنی آواز سے الحمدللہ یا الحمدللہ رب العالمین کہہ لوں یا الحمدللہ علی کل حال کہہ لوں کہ وہ نہ سنیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ سن بھی لیں گے جواب دیں گے نہیں. جواب نہیں دیں گے تو کیا میں وہاں نیکی کی دعوت دینے کی نیت رکھوں کہ میں نے نیکی کی دعوت دوں کہ آپ مجھے یہ جواب دیجئے، یا میں اتنی آواز سے الحمدللہ کہوں کہ میرے اپنے کان سنیں وہ نہ سنیں؟ ایسے میں کرنا کیا چاہیے؟ سلام کا بھی لوگ جواب دیتے نہیں ہیں، ایک تعداد نہیں دیتی یا غلط دیتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہی فرمایا کہ سلام کریں گے. سلام کی سنت ہے، اس کو ہم کیسے بند کر دیں؟ سلام کریں گے اور ہم اس کو امر بالمعروف کریں، نیکی کی دعوت دیں اور سمجھائیں کہ جواب یوں دیا جاتا ہے، یہ طریقہ ہے، واجب ہے وغیرہ. تو چھینک پر بھی الحمدللہ کہنا چاہیے اور اس کو نیکی کی دعوت دینی چاہیے کہ آپ کہ یرحمک اللہ میں نے سنی نہیں، یہ واجب ہے، آپ اس کو یاد کر لیجئے، لکھ کر دے دے، اس کو سمجھا دے. ورنہ تو یوں ہم عمل کرنا بند کرتے رہیں گے تو یہ تو سارا نظام کیا بنے گا؟ بچے کیسے سیکھیں گے، لوگ کیسے سیکھیں گے کہ چھینک پر اللہ تعالیٰ کی حمد کرنی چاہیے؟ وہی وہ سوری سپاری چلتا رہے گا. پھر آپ بتائیں کہ وہ چھینک آتی ہے تو یہ بیچارے سوری کہتے ہیں. الحمدللہ کہیں، سوری کا موقع نہیں ہے یہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی
علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عامر ملک ہیں. رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ کون سا عمل کرنا چاہیے؟ جس میں اخلاص زیادہ ہو اور دل بھی لگے, خشوع اور خضوع بھی آئے, ریا سے بھی بچت زیادہ ہو جس میں. وہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل پسند آ جائے یہ پتہ نہیں ہوتا. بعض اوقات بظاہر چھوٹا عمل وہی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے. جیسے کہ حدیث شریف میں کہ ایک شخص جا رہا تھا مسلمانوں کے راستے سے, اس نے کانٹے والی شاخ ہٹا دی کہ کسی کو لگ نہ جائے. اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند آ گئی اور اس کی مغفرت ہو گئی. اس لیے کوئی بھی عمل چھوڑا نہ جائے. سب سے اہم عمل تو نماز ہے. روزہ, رمضان میں روزہ ہے, نماز ہے, ان کی پابندی ان کو درست طریقے پر ادا کرے, صحیح وقت پر ادا کرے, پوری تکبیر اولا بھی مل جائے, با جماعت زہ نصیب پہلی صف بھی مل جائے, یہ افضل ترین اعمال ہیں. باقی دیگر مستحبات بھی اپنی جگہ پر ضرور بجا لائے, لیکن فرائض ہیں. فرائض کو جتنے حسن خوبی کے ساتھ ادا کریں گے تو ثواب زیادہ ملے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال. محمد شہزاد اتاری ضیا کوٹ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے پیارے میٹھے میٹھے ماہ کے مرشد کریم کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ پیارے پیر مرشد لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, اکثر لوگ موبائل اور آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اقامت پڑھتے ہوئے بھی لوگ کچھ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, بعض جماعت نماز میں تلاوت قرآن کے دوران بھی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. اس پر اصلاح فرما دیجیے. بے حساب مغفرت کی دعا ہے. اللہ تعالیٰ عز و جل آپ کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور طواف میں بھی موبائل فون پر لگے ہوئے ہوتے ہیں, یہ بھی سنا ہے میں نے, باتیں کر رہے ہوتے ہیں. بلکہ ہو سکتا ہے کہ لائیو اپنا طواف اپنے گھر والوں کو دکھاتے بھی ہوں گے, فیس بک پہ دکھاتے ہوں گے اپنے پیج پہ کہ میں طواف کر رہا ہوں, بہت بڑی عبادت پہ لگا ہوا ہوں. اللہ اخلاص نصیب فرمائے اور اپنی جو بھی عبادت ہے وہ اللہ کرے کہ ہم وہ صحیح آداب کے ساتھ بجا لائیں. اب مسجد کے اپنے آداب ہیں. مسجد میں موبائل فون کا استعمال کرتے وقت یہ بہت ضروری ہے کہ دنیا کی باتیں نہ ہوں, ایسی صورت نہ بنے کہ کسی عبادت کرنے والے کو تشویش ہو, نماز پڑھنے والے کو تشویش ہو. تو یہ واقعی ایسا ہے. موبائل فون کے علاوہ بھی بعض لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ایک نماز پڑھ رہا ہے, دو لگے ہوئے باتیں, یا ایک نماز پڑھ رہا ہے تو ایک ادھر سے اس کے سامنے سے یوں دیتا ہے, دوسرا یوں لیتا ہے, وہ اشارے کر رہا تھا, وہ بیچ میں بیچارہ, اور نماز پڑھنے والے کو پتہ نہیں وہ اب کیا پڑھ رہا ہوگا اور کیا یاد رکھ رہا ہوگا. اسی مطلب عقل سے نہیں سوچتے کہ ایک نماز پڑھ رہا ہے, اس کو دو یہاں بیٹھے ہوئے اور بیچ میں نماز پڑھ رہا, اب یہ لین دین کر رہے ہیں, گزر کیا رہی ہوگی اس کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں. بندہ اپنی عقل سے سوچے کہ مطلب نماز پڑھتے وقت کوئی ایسا حرکت نہیں ہونی چاہیے جس سے دوسرے کو تشویش ہو. نماز پڑھنے والے کو, جو نماز نہیں پڑھ رہا وہ احتیاط بہت کرے. بلکہ نماز پڑھنے والا بھی اگر برابر میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اب اس کو بھی احتیاطیں کرنی ہے. جیسے کہ سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی آپ پڑھے جا رہے ہیں زور زور سے, اور برابر میں کوئی اور نماز پڑھ رہا ہے, وہ بیچارہ اپنی بھولے جا رہا ہے, تو تشویش ہو رہی ہے اس کو. تو یہ تسبیحات بلند آواز سے نہیں پڑھنی. سنت یہ ہے کہ اس کو اتنی آواز ہو, اتنی آواز تو ضروری ہے کہ اپنے کانوں سے سنیں, پر اتنی آواز نہ ہو کہ دوسروں کو پریشانی ہو, تشویش ہو. ہر عبادت میں یہ خیال رکھنا ہے. اور مسجد کے آداب تو بہت زیادہ ہے. اس میں تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ مسجد میں جب چلے تو اتنی احتیاط کرے کہ پاؤں کی دھمک بھی پیدا نہ ہو. اب آپ کی پاؤں کی دھمک تو آپ نہیں پیدا ہونے دیتے, دھماکے کرتے ہوئے آسرا نہیں کرتے.
زور زور سے باتیں کر رہے ہیں، فون کی گھنٹیاں بجا رہے ہیں، ٹون بجا رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین، اب انشاءاللہ عز وجل دعائے افطار کا سلسلہ ہوگا. حاضرین و ناظرین، یہ ان اہم ترین لمحات کو ہرگز ضائع نہ ہونے دیں اور دعائے افطار میں شامل رہیں. مسجد میں بھی جو اسلام بھائی ہوتے ہیں، یہ بھی یہاں وہاں جانے کے بجائے صفوں میں بیٹھ کر دعائے افطار میں شرکت کریں اور ان اہم لمحات کی خوب خوب برکتیں حاصل کریں. کالی پٹی نہ چھوڑیں، نہیں تو پھر وہ نماز کے ٹائم پر ایسا نہ ہو دھکم پیل میں کوئی دل آزاریوں کی